السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہجرت حبشہ 5 نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قریش کے ظلم و تعدی کا بادل جب پہ ہم برس کر نہ کھلا تو رحمت عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جانثاران اسلام کو ہدایت کی کہ حبش کی طرف ہجرت کر جائیں۔ حبش قریش کا قدیم تجارت گاہ تھی۔ وہاں کے حالات پہلے سے معلوم تھے۔ اہل عرب حبش کے فرمانروا کو نجاشی کہتے تھے اور اس کے عدل و انصاف کی عام شہرت تھی۔ نجاشی حبشی لفظ نجوس کی تعریب ہے جس کے معنی حبشی میں بادشاہ کے ہیں۔ نجاشی کا نام اسمہا تھا۔ بحوالہ بخاری باب موت النجاشی۔ جانثاران اسلام ہر قسم کی تکلیف جھیل سکتے تھے اور ان کا پیمانہ صبر لبریز نہیں ہو سکتا تھا، لیکن مکہ میں رہ کر فرائض اسلام کا آزادی سے بجا لانا ممکن نہ رہا تھا۔ اس وقت حرم کعبہ میں کوئی شخص بلند آواز سے قرآن نہیں پڑھ سکتا تھا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جب اسلام لائے تو انہوں نے کہا کہ میں اس فرض کو ضرور ادا کروں گا۔ لوگوں نے منع کیا لیکن وہ باز نہ آئے۔ حرم میں گئے اور مقام سیدنا ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر سورۃ الرحمن پڑھنا شروع کی۔ کفار ہر طرف سے ٹوٹ پڑے اور ان کے منہ پر تمانچے مارنے شروع کیے۔ اگرچہ انہوں نے جہاں تک پڑھنا تھا پڑھ کر دم لیا، لیکن واپس گئے تو چہرہ پر زخم کے نشان لے کر گئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ جاہ و اقتدار میں دیگر رؤسائے قریش سے کم نہ تھے، لیکن آواز سے قرآن نہیں پڑھ سکتے تھے اور اسی بنا پر ایک بار ہجرت کے لیے آمادہ ہو گئے۔ اس کے علاوہ ہجرت سے ایک بڑا فائدہ یہ بھی تھا کہ جو شخص اسلام لے کر جہاں جاتا وہاں اسلام کی شعاعیں خود بخود پھیلتی تھیں۔ غرض حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایما سے اول 11 مرد اور 4 عورتوں نے ہجرت کی جن کے نام حسب الذیل ہیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ ابن عفان ماہ اپنی زوجہ محترمہ بی بی رقیہ رضی اللہ عنہا کے جو رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھیں۔ ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ ابن عتبہ ماہ اپنی زوجہ کی جن کا نام بی بی سہلہ رضی اللہ عنہا بنت سہیل تھا۔ ان کا باپ عتبہ قریش کا مشہور سردار تھا ابو حذیفہ کے، لیکن چونکہ سخت کافر تھا اس لیے ان کو گھر چھوڑنا پڑا۔ زبیر رضی اللہ عنہ ابن العوام رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھیرے بھائی اور مشہور صحابی تھے۔ مصعب رضی اللہ عنہ ابن عمیر ہاشم کے پوتے تھے۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ ابن عوف مشہور صحابی اور عشرۂ مبشرہ میں شمار کیے جاتے ہیں۔ قبیلہ زہرہ سے تھے اور اس بنا پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ننہالی رشتہ تھے۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ ابن عبدالاسد مخزومی ماں اپنی زوجہ بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہا بنت ابی امیہ کے۔ یہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ وہی ہے جو ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے مرنے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ ابن مظعون جمحی مشہور صحابی ہیں۔ عامر ابن ربیعہ ماں اپنی زوجہ کے جن کا نام بی بی لیلہ بنت ابی حشمہ تھا۔ عامر ابن ربیعہ سابقین اولین میں ہیں، بدر میں شریک تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سفر حج میں ان کو مدینہ کا حاکم مقرر کیا تھا۔ بحوالہ صحابہ ابو صبرہ رضی اللہ عنہ ابن ابی رحم ان کی ماں برا
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی تھیں، یہ سابقین فی الاسلام میں ہیں۔ حافظ ابن حجر نے اصابہ میں لکھا ہے کہ یہ ہجرت ثانیہ میں گئے۔ ابو حاتم رضی اللہ عنہ ابن عمرو یا حضرت سہیل ابن بیضاء بدر میں شریک تھے۔ امام ظاہری کا بیان ہے کہ سب سے پہلے انہی نے ہجرت کی ہے بحوالہ اصابہ۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ ابن مسعود مشہور صحابی اور مجتہدین صحابہ میں داخل ہیں۔ ان لوگوں نے 5 نبوی ماہ رجب میں سفر کیا۔ حسن اتفاق یہ کہ جب یہ لوگ بندرگاہ پر پہنچے تو 2 تجارتی جہاز حبش کو جا رہے تھے۔ جہاز والوں نے سستے کرایہ پر ان کو بٹھا لیا۔ ہر شخص کو صرف 5 درہم دینے پڑے۔ قریش کو خبر ہوئی تو بندرگاہ تک تعاقب میں آئے، لیکن موقع نکل چکا تھا۔ ابن اسحاق نے حبشہ کے مہاجرین اول کی تعداد اور ان کے تعین میں کسی قدر اختلاف کیا ہے۔ عام مورخین کا خیال ہے کہ ہجرت انہی لوگوں نے کی جن کا کوئی حامی و مددگار نہ تھا، لیکن فہرست مہاجرین میں ہر درجہ کے لوگ نظر آتے ہیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ بنو امیہ سے تھے، جو سب سے زیادہ صاحب اقتدار خاندان تھا۔ متعدد بزرگ مثلاً زبیر رضی اللہ عنہ اور مصعب رضی اللہ عنہ خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ ابن عوف اور ابو صبرہ رضی اللہ عنہ معمولی لوگ نہ تھے۔ اس بنا پر زیادہ قرین قیاس یہ ہے کہ قریش کا ظلم و ستم بے کسوں پر محدود نہ تھا، بلکہ بڑے بڑے خاندان والے بھی ان کے ظلم و ستم سے محفوظ نہ تھے۔ ایک عجیب بات یہ ہے کہ جو لوگ سب سے زیادہ مظلوم تھے اور جن کو انگاروں کے بستر پر سونا پڑا تھا، یعنی بلال رضی اللہ عنہ، عمار رضی اللہ عنہ، یاسر رضی اللہ عنہ وغیرہ، ان لوگوں کا نام مہاجرین حبش کی فہرست میں نظر نہیں آتا۔ اس لیے یا تو ان کی بے سر و سامانی اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ سفر کرنا بھی ناممکن تھا، یا یہ کہ درد کے لذت آشنا تھے اور اس لطف کو چھوڑ نہ سکتے تھے۔ اس کیفیت پر یہاں ذیل میں ایک فارسی شعر لکھا ہوا ہے، جسے میں ٹھیک طرح سے پڑھنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ فارسی میری مادری زبان نہیں ہے۔ شعر ہے کہ دلم زجور تو آسودہ است و می نالم، کہ غیر پناہ برد لذت خدنگ ترا۔ فی امان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔